Okay, dear students, earlier we were talking about the differential diagnosis of children with resonance disorders, and it is vital that we need to understand what sort of intervention is required uh, and which can actually significantly contribute towards the efficacy of the therapy that we are going to conduct. अपने उस तमाम लेक्चर को कंटिन्यू दोबारा से करते हैं. लेट्स सी द पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल जब हम थेरेपी को प्लान करते हैं. फॉर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन एंड इट सेज ऑडिटरी फीडबैक. Auditory feedback, what it is basically as we speak, we listen as well. और अगर हमारा फोकस बेहतर हो जाए, to listen our own sound, to listen to our own voice, उसके नतीजे में हमारी जो स्पीच है, हमारी जो साउंड है, वो मजीद क्लियर हो सकती है. As we speak, we often make mistakes, और अपनी मिस्टेक्स को हम करेक्ट करते हैं. क्यों करेक्ट करते हैं? इसीलिए करेक्ट करते हैं बिकॉज वी हर्ड आवर मिस्टेक्स. तो ये एक नेचुरल चीज़ थी जिसको कि फ्राइज फीडबैक सिस्टम के तहत भी एक्सप्लेन किया जाता है. लेकिन यहाँ पर जब when it comes to children with resonance issues, they are not much conscious about the quality of voice. तो इसलिए अगर उनको अर्लियर एजेस के अंदर ही उनकी ऑडिटरी फीडबैक देना शुरू कर दी जाए तो वो खुद से अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं कि कौन सी आवाज़ ज़्यादा अच्छी और कौन सी आवाज़ अच्छी नहीं है. अब इसके अंदर we need to understand कि before attempting to decrease nasality, the child needs to be made aware of the difference between the nasality and normal speech resonance. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक अच्छा थेरेपिस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स को पहले एक्सप्लेन करता है, अपने टारगेट्स को क्लियर करता है, बच्चों को एजुकेट करता है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट. हम तुम्हारी थेरेपी क्यों करना चाहते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस. ये अज्यूम करना है कि जी बच्चे जानते हैं, बच्चों को पता होता है. डोंट ट्राई इट, बिकॉज बाज़ औक़ात हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं और हम एक्सपेक्ट तो कर रहे होते हैं लेकिन हमने बच्चे के साथ शेयर नहीं किया होता कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं या गलत क्या है उसके सामने, उसने किस चीज़ को इम्प्रूव करना है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि हम उसको ये डिफरेंस ज़रूर, उसको फीडबैक ज़रूर दें. हाउ डज ही साउंड, क्योंकि जब तक वो उसको जानेगा नहीं वो आगे नहीं चलेगा. अब इसके अंदर यू कैन सी 2 डायग्राम्स है जिसमें कि एक बच्चे ने अपने एक नॉस्ट्रल में ट्यूब डाली हुई है और दूसरी तरफ कान में डाली हुई है. बिल्कुल जो लड़की है उसने अपने ओरल मुंह के अंदर और अपने कान के अंदर एक ट्यूब जो है डाली हुई है. सो दीज ट्यूब्स आर लिसनिंग ट्यूब्स. और ये लिसनिंग ट्यूब्स करती क्या है, हमें नेजल एमिशन के बारे में एजुकेट करती हैं, ओरल प्रेशर के बारे में एजुकेट करती हैं. तो अब याद रख लीजिए कि जितना ज़्यादा ओरल प्रेशर होगा उतनी कम जो है वो नेजल एमिशन होगी. थेरेपी के दौरान हम इसी ओरल फोकस को इम्प्रूव करते हैं. और ये ओरल फोकस क्या चीज़ है? ओरल फोकस यही है कि आप अपने ओरल प्रेशर को बढ़ाएं. आपने मुंह से बोलना है बेटे, मुंह से बोलना है. उसके नतीजे में क्या होता है कि बच्चे का जब ये फोकस, ओरल फोकस डेवलप होता है, सो उसके नतीजे में वो नेजलिटी की तरफ से थोड़ा सा उसका फोकस या नेजल डायरेक्ट जो है वो कम हो जाता है और ओरल साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. यही हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे की ओरलिटी को इम्प्रूव किया जाए. बिल्कुल इसी तरीके से इसका दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ये ट्रेनिंग इसलिए भी करनी है ताकि बच्चे की नेजल एमिशन डिक्रीज हो जाए. जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर डाउन कि एक बच्चे ने जिसने नॉस्ट्रल में डाला, वो बेसिकली वो डिक्रीज, उसको एजुकेट कर रहे हैं कि अपनी नेजल एमिशन को डिक्रीज करो. अब जब बच्चा नेजल साउंड को अपने कानों में सुनता है तो उसको रिड्यूस करना चाहता है. और ये जो बच्ची है डायग्राम के अंदर, ये जब सुनेगी कि मेरा ओरल प्रेशर इंप्रूव कर रहा है तो ये ओरल प्रेशर को मजीद इंजॉय करेगी, प्रैक्टिस करेगी उसकी. सो द फर्स्ट थिंग इज द फीडबैक सिस्टम. किसी भी थेरेपी का, किसी भी प्रोसेस का जो एंड पॉइंट है, दैट इज द फीडबैक सिस्टम. सो अगर हम ये फीडबैक बच्चों को पहले दे दें तो उसके नतीजे में ये होगा कि उन्हें समझ हो जाएगी कि what is expected, why are we doing this thing, what is expected out of us, किसको इंक्रीज करना है, किसको डिक्रीज करना है. एक उसकी मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए, उसकी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करने के लिए. और क्योंकि वो ये खुद सारी चीज़ें जब मॉनिटर करेगा तो ही विल अंडरस्टैंड अस बेटर.
یہ ONL بیسیکلی اورل اینڈ نیزل لسنر ہے. بیسیکلی اب اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسٹیتھ کی شکل اس نے لے لی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ بیک وقت ایک تھراپسٹ بھی اپنے کان میں لگا سکتا ہے اور ایک بچہ بھی اپنے کان میں اس کو لگا سکتا ہے. سو دس از دا ٹیوب, جو ٹیوب ناک میں ڈالی جائے گی یا منہ میں ڈالی جائے گی, جدھر بھی آپ ڈالیں گے تو بیک وقت ایک تھراپسٹ بھی اور ایک بچہ بھی دونوں ایک ساؤنڈ کو اپریشیٹ یا اس کو انکریج یا ڈسکریج کر سکتے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب دس ہیز گیون یو این آپشن جس میں کہ آپ بچے کو مزید ایک گائیڈنس پرووائڈ کر سکتے ہیں, اس کی اٹینشن, اس کا فوکس جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں بائی لسننگ اٹ یور سیلف. سو یہ ایک اس کا ایک امپرووڈ ورژن آ گیا, اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بھی ایک فیڈ بیک کا طریقہ تھا جو کہ پچھلے طریقے سے ان سمپل ٹیوب سے زیادہ افیکٹو اور بہتر ہو سکتا ہے. کمپنسیٹری آرٹیکولیشن کافی ڈیٹیل میں ہم نے ذکر کیا ہے. سو بعض اوقات آرٹیکولیشن جو ہے وہ اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ سرجیکل کریکشن سے پہلے ایک بچہ اپنے طور پر کچھ ساؤنڈز کو مس آرٹیکولیٹ کرتا تھا اور کمپنسیٹری آرٹیکولیشن کا سہارا لیتا تھا. Now it is vital that the surgery has been done. سرجری ہو گئی ہے, anatomical differences کو کم کر دیا گیا ہے, اس کی فزیولوجی پہ کام کیا گیا ہے, لہٰذا اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی آرٹیکولیشن کو ایڈریس کریں اور اس کی آرٹیکولیشن کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. اب ایک اور بھی چیز آپ ذہن میں رکھیے گا, کمپنسیٹری آرٹیکولیشن سے بھی نیزیلٹی کی جو پرسیپشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ فنیم اسپیسیفک بھی ہوتی ہے, بالکل اسی طریقے سے ہر آرٹیکولیٹر کا ایک اپنا رول ہے. تو جب تک وہ آرٹیکولیٹر اس اسپیسیفک جگہ سے نہیں پروڈیوس ہوگی کوئی ساؤنڈ جو کہ کسی خاص آرٹیکولیٹر سے لنکڈ ہے, تو آپ کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہوگی, اور یہ ڈفرینٹ پرسیپشن جو ہے یہ پھر ایک الارم کاز کر دیتی ہے لرنرز کے اندر, اور لرنرز کی طرف سے ایک ریئیکشن, کچھ باڈیلی ریئیکشن ہو سکتا ہے, کوئی کمنٹ ہو سکتا ہے, کوئی آئی گیز ہو سکتی ہے, کوئی آئی برو ریز ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں جب ریفلیکٹ بیک کرتی ہیں ہمارے اس اسپیکر کے اوپر تو وہ پھر ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے, اور پھر وہ اس کے لیے ایک ان پلیزنٹ ایکسپیرینسز, ایک وشیس سرکل کی صورت اختیار کر لیتا ہے. سو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ مس آرٹیکولیشن جو ہیں وہ اگر کمپنسیٹری بھی ہیں اس سے بھی پرسیپشن نیزیلٹی کی پرسیپشن بڑھ جائے گی, اور مس آرٹیکولیشن جو ہیں وہ بذات خود ایک فیکٹر ہو سکتے ہیں. Some children develop misarticulation for unknown reasons. Articulation errors due to mislearning can include the substitution of nasal, pharyngeal, glottal sound or oral sound. Substitution آپ جانتے ہیں articulation errors کا ایک بڑا ایک کامن سا ریفلیکشن ہے. تو بعض اوقات جب فنیم اسپیسیفک ہم نے ڈسکس کر لیا کہ آرٹیکولیشن فنیم اسپیسیفک ہونے کی وجہ سے بھی ہماری جو نیزیلٹی کی پرسیپشن بڑھے گی, تو اٹ از وائٹل کہ ہم اس کو امپروو کریں, اور اس کی جو آرٹیکولیشن ہے اس کو تو کمپنسیشن کو بھی آپ نے امپروو کرنا ہے, اور جو مس آرٹیکولیشن ہے ان کو کریکٹ کرنا ہے, تاکہ اس کی اورل ریزوننس اور اس کی جو مینر آف آرٹیکولیشن اور پوائنٹ آف آرٹیکولیشن دونوں کو امپروو کیا جائے. اوکے, abnormal articulation with uncorrected VPI. Bilopharyngeal inefficiency جو ہے وہ uncorrected ہے. If the child has VPI but surgical correction is being delayed due to airway concerns, work can still be done on articulation placement. یہ بھی یاد رکھ لیجیے کہ بعض اوقات it is not ضروری نہیں کہ ہر وقت سرجری فیزیبل ہو. لیٹ اس سپوز ایک بچے کے ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے لیے سرجری ریکمینڈیڈ نہیں ہے, اس کا ہیموگلوبن اچھا نہیں ہے, ابھی وہ کہتے ہیں جی اس کی سرجری نہیں کرنی, اس کی ایج ابھی اپروپریٹ نہیں ہے, از ٹو ویک, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بہت ساری سچویشن ایسی ہو سکتی ہیں, تو کیا ہم اس کی تھراپی نہیں کریں گے؟ یس وی کین ڈو اٹ, اسٹل ہم کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بعض اوقات ہم بچے کی انٹیلیجبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے ہم اس کو بعض اوقات خود سے بھی کمپنسیٹری آرٹیکولیشن کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں. سو یس وی کین اسٹل ورک اوور دیئر. So articulation placement is very difficult to learn without adequate oral pressure. Therefore, the nose should be closed during therapy. اب یہ میں نے بات آپ سے پہلے بھی کی تھی کہ ہمارا جو الٹیمیٹ ایجنڈا ہے ریزوننس تھراپی کا کہ اوریلٹی کو امپروو کیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ ماں نہ انگ کے علاوہ باقی ساری ساؤنڈز تو اورل ساؤنڈز تھی, تو جتنا اورل پریشر ہوگا, جتنا اورل فوکس ہوگا,
جتنا آپ بچے کو انکریج کریں گے کہ آپ کی ایئر پریشر جو ہے وہ اورل آئے، اتنی زیادہ اس کی اسپیچ انٹیلیجیبلٹی اور جو ریزوننس کی پرسیپشن ہے وہ کم ہو جائے گی، انٹیلیجیبلٹی اس کی بڑھ جائے گی. لہٰذا وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بعض اوقات جب بچہ اس چیز کو مینیج نہیں کر پا رہا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو سمپلی اس کی نوز کو پنچ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کہ ناک پکڑ کے بات کرے، اس سے اس کو سمجھ آ جائے کہ what are we trying to tell him، اور اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہاں پر بڑی ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے مجھے ہمیشہ سے I have been enjoying کہ اگر بچوں کو ایجوکیٹ کر دیا جائے about the expectations that we are putting towards them، اور بالکل اسی طریقے سے اگر بچوں کو ان کی غلطیاں ریئلائز کروائی جائیں ایک بڑے ہی سافٹ کوٹڈ انداز میں، آپ کو بچہ اتنا اچھا رسپونڈ کرتا ہے. یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ چلڈرن جو ہے وہ ڈیولپنگ ایجز کے ہوتے ہیں، ابھی وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں، تو اٹ از وائٹل کہ ان کے ساتھ جو آپ کا ایک سوشل اٹیچمنٹ چل رہی ہے وہ اتنی پازیٹیو ہونی چاہیے کہ بچہ ریسیپٹیو ہو، اور بچہ ریسیپٹیو ہو اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے پیرالل آپ کے آبجیکٹیوز کا حصہ بنے. سو دس از وائٹل کہ ہم بچوں کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ڈیزائن کریں. فار ایگزامپل سمپلنگ اس کا ناک بند کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنا ناک بھی بند کر سکتے ہیں، جسٹ ٹو میک ہم فیل ایٹ پار یو آر ڈوئنگ دا سیم ایز ہی از ڈوئنگ. تو بعض اوقات یہ جو چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشنز ہیں they can actually make a lot of difference. Although the child can pinch his nose, it is best to use a nose clip. The nose clip should also be worn whenever possible at home. So nose clip, yes, یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے بیکاز آل دا ٹائم بچہ اپنے ہاتھ کو تو انگیج نہیں کر سکتا تھا، بٹ اسٹل ایٹ کاسٹ آف وٹ. نوز پنچ اب اگر گھر میں ہے اور بچہ جو ہے اس کے پیئرز اس کو تنگ کرتے ہیں تو دس مائٹ ناٹ بی اے گڈ ایکسپیرینس فار دا چائلڈ. لیکن آپ اس کو اس طریقے سے لے کر چلیں کہ بچے کی جو بچے کی سیلف رسپیکٹ ہے، جو بچے کی پرسنالٹی ہے، وہ کسی طریقے سے متاثر نہ ہونے پائے. So I conclude it here, or I conclude it by summarizing it for you that it is vital کہ آپ ڈفرینشیل ڈائگنوسس کر پائیں before you plan any sort of intervention for the child. Number one, the participation of the child should be encouraging by making it clear to him what is expected out of the therapy. And number three, at times we have to educate the child to get rid of the compensatory articulation that he has been adopting throughout the time. جب اس کی سرجری نہیں ہوئی تھی اور اگر سرجری ہو گئی ہے اب، تو سرجری کے بعد ہمارا اگلا ایجنڈا یہی ہے کہ ہم اس کی جو مس آرٹیکولیشن یا کمپنسیٹری آرٹیکولیشن کو ریڈیوس کریں. تھراپی کے بارے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے اسپیچ تھراپسٹ کا، بیکاز وی کین ہیو اے لسٹ آف ورڈس جو کہ ہائپرنیزیلٹی کی پرسیپشن کو بڑھاتے ہیں، اور وی ہیو اے لسٹ آف ورڈس جو کہ ہائپرنیزیلٹی کی پرسیپشن کو کم کرتے ہیں. اس میں جیسے آج ہم نے ذکر کیا فنیم اسپیسیفک، تو بہت سارے ایسے فنیمز ہیں جو کہ فار ایگزامپل جتنے ہائی وابلز ہوں گے وہ ہائپرنیزیلٹی کو بڑھا دیں گے، پرسیپشن کو، ہائی وابلز. اسی طریقے سے جو شارٹ وابل ہے ہائپرنیزیلٹی کی پرسیپشن کو بڑھا دیں گے. تو کرنا کیا ہے، پہلے آپ پریکٹس کریں اورل ایسے وابلز کو پریکٹس کریں جو لو والے وابلز ہیں، جس میں کہ آپ کی اورل کیویٹی کھلی ہوئی ہے. بالکل اسی طریقے سے شارٹ وابل کو ایڈریس نہ کریں، پہلے لانگ وابلز کو ایڈریس کریں. سو آپ جو ہے یو ول ریئلائز کہ بچے کی جو پرسیپشن ہے اور جو نیزیلٹی پرسیپشن ہے وہ امپروو ہوتی چلی جائے گی. اور فائنلی دیر آر سرٹن کانسوننٹس، جیسے کہ وائس لیس کانسوننٹ کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہوتی ہے وائسڈ کانسوننٹ سے، اور وائس کانسوننٹ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے فرام ادر کانسوننٹس. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کن کو پہلے پریکٹس کرنا ہے، کن کو بعد میں پریکٹس کرنا ہے. سو یہ ایک ہائرارکی اسٹیبلش کی جاتی ہے جو کہ ہائپر نیزیلٹی کی انٹرونشن میں بڑا ایک کارآمد طریقے سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. I'll be happy to answer your questions if you have. I look forward to answer any queries.